السلام علیکم عزیز طلبہ، یونیک راوین انسٹیٹیوٹ کے پلیٹ فارم سے میں عبید الرحمن آپ سے مخاطب ہوں۔ آج ہم سال اول کی حصہ معروضی کو شروع کرنے جا رہے ہیں۔ تو شعری اور ادبی اصطلاحات کا ذکر پیپر پیٹرن میں ہوا تھا، تو ان میں شعری اور ادبی اصطلاحات میں سب سے پہلی اصطلاح جو ہے وہ تشبیہ ہے۔ یہ جتنی بھی اصطلاحات ہیں ان سب میں ایک کامن MCQs یہ ہے کہ یہ کس زبان کے الفاظ ہیں۔ تو یہ یاد رکھیے گا کہ یہ تمام الفاظ تشبیہ، استعارہ، تلمیح، مطلع، مقطع، قافیہ، ردیف، یہ سارے الفاظ عربی زبان کے الفاظ ہیں۔ ڈیفینیشن دیکھیے، تشبیہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے مانند قرار دینا یا مثل قرار دینا۔ جب کسی ایک چیز کو مشترکہ صفت یا خوبی کی بنا پر دوسری چیز کی مانند قرار دیا جائے تو ہم اسے تشبیہ کہتے ہیں۔ جب کسی ایک چیز کو دوسری چیز کی مانند کہا جائے گا اور دونوں کے درمیان کسی ایک مشترکہ خوبی یا وصف کا ہونا ضروری ہے۔ یہ تشبیہ کی تعریف ہے، تشبیہ کی ڈیفینیشن ہے۔ مثال دیکھیے، زید شیر کی مانند بہادر ہے، تو ہم نے زید کو شیر کی مانند قرار دیا ہے۔ دوسری مثال دیکھیے، زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے، ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مر چلے۔ ایک نثر کی مثال ہے اور ایک شاعری کے حوالے سے مثال ہے۔ میں نے ایک مصرع لکھا ہے، دوسرا مصرع میں نے ویسے زبانی بول دیا ہے۔ اب یہ جو دونوں مثالیں ہیں، زید شیر کی مانند بہادر ہے، زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے، اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک چیز کو دوسری چیز کی طرح کہا جا رہا ہے۔ زید کو شیر کی طرح بہادر کہا جا رہا ہے، زندگی کو طوفان سے تشبیہ دی جا رہی ہے۔ اب یہ جو ایک چیز ہے، دوسری چیز ہے اور ان کے درمیان جو مشترکہ خوبی ہے، یہ سارے جو اس تعریف کے حصے ہیں وہ الگ سے اپنی حیثیت رکھتے ہیں، جنہیں ہم ارکان تشبیہ کہتے ہیں۔ ارکان تشبیہ 5 ہوتے ہیں۔ یہ بھی ایک MCQs بن سکتا ہے کہ تشبیہ کے ارکان کی تعداد کتنی ہے، وہ 5 ہے۔ سب سے پہلا رکن دیکھیے، مشبہ، جس کو تشبیہ دی جائے۔ مشبہ بھی جس سے تشبیہ دی جائے۔ آپ نے یہ فرق یاد رکھنا ہے، مشبہ جس کو تشبیہ دی جائے اور مشبہ بھی جس سے تشبیہ دی جائے۔ ابھی صرف آپ ان کے نام اور آگے اس کی پہچان دیکھیے، پھر ہم اسے مثال کے اوپر جو ہے وہ امپلیمنٹ کریں گے اور پھر دیکھیں گے کہ مثال کے اوپر یہ ارکان جو ہیں وہ کس طرح پورے اترتے ہیں۔ تیسرا رکن ہے وجہ تشبیہ۔ دونوں اشیاء کے درمیان جو مشترکہ خوبی ہوتی ہے اسے ہم وجہ تشبیہ کہتے ہیں، اور غرض تشبیہ یہ ہے کہ اس خوبی کو واضح کرنا جو ایک چیز میں زیادہ ہے اور دوسری چیز اس کی مانند ہے۔ حرف تشبیہ وہ حرف ہوتا ہے جو دونوں کے درمیان تشبیہ دینے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اب یہاں دیکھیے، زید شیر کی مانند بہادر ہے، اس میں جس کو تشبیہ دی جا رہی ہے وہ زید ہے۔ گویا اس مثال کے اندر پہلا رکن مشبہ وہ زید ہے، کیونکہ ہم نے کہا جس کو تشبیہ دی جائے وہ مشبہ کہلاتا ہے۔ زید کو تشبیہ دی گئی ہے شیر سے، لہذا پہلا رکن مشبہ وہ اس مثال میں زید ہے۔ دوسرا رکن ہے مشبہ بھی جس سے تشبیہ دی جائے۔ تو چونکہ ہم نے اس میں زید کو شیر سے تشبیہ دی ہے، لہذا شیر کا لفظ جو ہے یہ مشبہ بھی ہے۔ اب دونوں کے درمیان جو مشترکہ خوبی ہے وہ کیا ہے؟ وہ بہادری ہے۔ 3 ارکان ہو گئے۔ چوتھا ہے غرض تشبیہ، خوبی کو واضح کرنا۔ اس کو آپ نے اسی طرح یاد رکھنا ہے، خوبی کو واضح کرنا۔ اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس مثال میں غرض تشبیہ کیا تھا؟ بہادری کو واضح کرنا۔ عام طور پر بچے وجہ تشبیہ اور غرض تشبیہ میں فرق نہیں کر پاتے۔ بڑا آسان ہے، ایک چیز اور دوسری چیز کے درمیان جو تشبیہ دینے کی مشترکہ وجہ ہے، خوبی ہے، وہ وجہ تشبیہ ہے، اور اس خوبی کو واضح کرنا یہ غرض تشبیہ ہے۔ ابھی ایک مثال یہاں دی جا رہی ہے کہ اس کا چہرہ خوبصورتی میں گلاب جیسا ہے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کسی مثال میں وجہ تشبیہ جو ہے وہ موجود نہیں ہوتی۔ میرا بیٹا چاند جیسا ہے۔ اب اس جملے کے اندر
جو ہے وہ بیٹے کو چاند جیسا کہا جا رہا ہے، تو اس میں وجہ تشبیہ مشترکہ خوبی کا ہم اندازہ لگا رہے ہیں کہ یقیناً خوبصورتی کو واضح کیا جا رہا ہے، تو خوبصورتی مشترکہ وصف ہے، وہ اس مثال میں جو میں نے ابھی بولی ہے وہ موجود نہیں ہے۔ تو یہ ذہن میں رکھیے کہ وجہ تشبیہ بعض اوقات موجود ہوتی ہے اور بعض اوقات موجود نہیں ہوتی، جیسا کہ یہاں اس جملے میں دیکھیے اس کا چہرہ خوبصورتی میں گلاب جیسا ہے، تو یہاں دونوں کے درمیان چہرہ اور گلاب، چہرے کو گلاب جیسا کہا ہے اور وجہ تشبیہ بھی مثال کے اندر موجود ہے، جبکہ جو مثال میں نے ابھی بولی اس کے اندر یہ چیز موجود نہیں ہے۔ مثال کے طور پر یہاں دیکھیے زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے، زندگی اور اس کے اندر آنے والی مشکلات کو طوفان سے تشبیہ دی جا رہی ہے، تو مشکلات یعنی مصائب جو ہیں وہ وجہ تشبیہ ہیں، اور ان مصائب کی شدت کو واضح کرنا غرض تشبیہ کہلاتا ہے۔ تو یہ وجہ تشبیہ اور غرض تشبیہ کے درمیان بڑا معمولی سا فرق ہوتا ہے، جسے آپ ان دو لفظوں کو یاد رکھ کر بآسانی جو ہے وہ اس MCQs کو حل کر سکتے ہیں۔ آخر میں ہے حرف تشبیہ، وہ حرف جو تشبیہ دینے کے لیے استعمال ہو۔ آپ نے اس چیز کو یاد رکھنا ہے، اگلے لیکچر میں جب ہم استعارہ کی ڈیفینیشن پڑھیں گے تو تشبیہ اور استعارہ میں بعض اوقات MCQs میں بچے فرق نہیں کر پاتے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ تشبیہ کے اندر ایک پہچان ہے استعارے سے جو اسے مختلف کرتی ہے، اور وہ حرف تشبیہ ہے، کہ آپ کو وہ حرف ملے گا جو تشبیہ دینے کے لیے استعمال ہوگا، جبکہ استعارے میں یہ چیز نہیں ہوتی۔ اب ہم دیکھیں تو یہاں حرف تشبیہ کیا ہے؟ مانند ہے، اور یہاں ہے یا، یعنی یہ وہ حرف ہوگا، یہ وہ لفظ ہوگا جو ایک چیز کو دوسری چیز کی مانند قرار دینے کے لیے ہمیں مدد دے رہا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ 5 ارکان میں سے 3 ارکان تشبیہ میں موجود ہوتے ہیں، 2 کا اندازہ لگانا پڑتا ہے، اور بعض اوقات 4 موجود ہوتے ہیں، اور صرف غرض تشبیہ جو ہے وہ تشبیہ میں نہیں ہوتی، اس کا ہم اندازہ لگاتے ہیں۔ یہ جملے جو میں نے ابھی بولے ہیں یہ بھی MCQs کی صورت میں پیپر میں پوچھے جاتے ہیں۔ حرف تشبیہ کو عادات تشبیہ بھی کہا جاتا ہے، یہ بڑا اہم MCQs ہے، بچے عام طور پر یہ بھول جاتے ہیں، اور بعض اوقات اساتذہ جو ہیں وہ بھی اس کو بتانا بھول جاتے ہیں۔ حرف تشبیہ کو عادات تشبیہ بھی کہا جاتا ہے۔ تو آج کا لیکچر جو ہے وہ ہمارا تشبیہ کے حوالے سے تھا کہ جب ہم ایک چیز کو دوسری چیز کی مانند قرار دیتے ہیں وہ تشبیہ ہے، اس کے ارکان 5 ہیں، 5 میں سے 3 ارکان تشبیہ میں موجود ہوتے ہیں، بعض اوقات 4 ہوتے ہیں، اور 5واں رکن جو غرض تشبیہ ہے وہ تشبیہ کے اندر موجود نہیں ہوتا، اس کا ہمیں اندازہ لگانا پڑتا ہے۔ آپ کے تشبیہ کے حوالے سے سارے MCQs اسی گفتگو میں اور اسی وائٹ بورڈ کے اوپر جو چیزیں لکھی ہوئی ہیں یہیں سے آپ کے سامنے پیپر میں آئیں گی۔ السلام علیکم۔